بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ سورہ نساء کی آیت 37۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پہلے جو بات ہو رہی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی کی بات کی تھی۔ سارے حقوق کی ادائیگی کے لیے آدمی کو مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی خدمت کی بات ہوتی ہے۔ جو اپنے اندر کسی تکبر کا کوئی بھی اس کے اندر کوئی کہیں شائبہ بھی پایا جاتا ہو تو کسی خدمت وہ شخص نہیں کر سکتا، جو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، تو اس کی بارے میں بتائی گئی تھی بات کہ اس کی مذمت تھی کہ ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اب یہاں پر دوسری بات بیان کی گئی کہ جو لوگ بخل کرنے والے ہیں، ظاہر کے بعد جو بخیل ہوگا وہ کیسے اپنا مال دوسروں پر خرچ کرے گا، وہ تو مال بچانے کی فکر میں لگا رہے گا۔ تو یہ دو کیفیات ہیں جنہیں اللہ نے الگ الگ مقامات پر بیان کیا ہے۔ ایک بات ہوتی ہے اسراف کرنا، یعنی یہ اس کی تفصیل زیادہ اس دونوں چیزوں کے حوالے سے آئے گی ہمارے سامنے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ تو اسراف ہونا چاہیے نہ بخل ہونا چاہیے، یا اس حوالے سے آئے گی سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے جہاں یہ بات بتائی ہے کہ عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی ہیں، تو وہاں یہ کہا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی متوسط اعتدال کے ساتھ۔ امت وسط نام اسی کا ہے کہ دونوں انتہاؤں سے بچی ہوئی، افراط سے بھی تفریط سے بھی۔ تو یہاں اس کے اس پہلو کی بات ہو رہی ہے کہ بخل کرنا یہ بھی ایک انتہا ہے کہ آدمی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی بالکل بخالت کا معاملہ ہو گیا۔ تو جب بخیل ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، بلکہ بخیل کا معاملہ تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوتا، یعنی پیسے سے محبت اتنی بڑھ جاتی ہے، اور جیسے محاورہ ہمارے یہاں ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یعنی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بخل کی وجہ سے ہوتی ہے، کنجوسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات ہمیں بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بتایا، قرآن مجید نے بھی متعدد آیات اس حوالے سے ہمارے سامنے آئیں گی۔ ابھی پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورۃ الانعام میں لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، یعنی جن لوگوں نے یہ کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ جو جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر بخل کرتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بات کرتے ہیں لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لہم بل هو شر لہم، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ ان کے لیے کیا شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور بخل کے ذریعے سے جو بچائیں گے یہ قیامت کے ان کے لیے گردن میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، یعنی اس انداز سے بات کی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی۔ تو اور بھی آگے سے مقامات پر بات آئے گی، مذمت اس کی آئے گی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا مومن کے اندر دو چیزیں دو جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے بد اخلاقی، یعنی اس کا کوئی تصور نہیں کیا سکتا مومن کے معاملے میں۔ یعنی مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی اخلاق سے گری ہوئی باتیں نہیں کرے گا، اس سے نہیں گرے گا، اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ بخل سے بہرحال دور رہے گا۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ مسلمان جو ہیں اس معاملے میں اس درجے میں نہیں پہنچے ہیں کہ جیسے یہاں پر پیچھے والی آیت میں لا يحسبن الذين يبخلون بات جو تھی وہ یہودیوں کے بارے میں تھی کہ ان کے اس مقام تک پہنچ جائیں۔ آج بھی اس حالت میں بھی مسلمان بہت زیادہ کہیے کہ انفاق کرنے والے ہیں، گو کہ اس درجے پر نہیں ہے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یعنی اگر صحیح معنوں میں مسلمان پورے سب لوگ سارے کام کرنے لگے تو، لیکن بحیثیت مجموعی ایک امت کے تصور کے ساتھ بہرحال یہ چیز ہے، تو مسلمان جو ہے بخیل عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن جہاں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ بات چیز بھی پیدا ہو رہی ہے، بخالت بھی پیدا ہو رہی ہے، اسراف بھی پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ جو لوگ بخیل ہیں اور نہ صرف خود بخیل ہیں کنجوس ہیں بلکہ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ دوسروں کو بھی یہ بات کہتے ہیں. ایسے لوگ ملیں گے نا کہ
بھائی کیا اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، کہاں ہر وقت یہ سارا اڑا دیتے ہو اور ادھر لگا دیتے ہو ادھر لگا دیتے ہو، اس کو دے دیتے ہو اس کو دے دیتے ہو، یہ کام تو درست نہیں ہے. یعنی دوسروں کو بھی گویا نصیحت کے پیرائے میں وہ کنجوسی کی اور بخل کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور پھر ساتھ میں کیا بات بتائی، ایک اور چیز بتائی ان کے بارے میں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. چھپانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیسے؟ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ کیا ہے، رونا روتے رہتے ہیں، ہمیشہ کیا کہیں گے، کاروبار ہی نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہیں، آمدنی اتنی کم ہو گئے رہ گئی ہے، ایسا مسئلہ پیدا، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی نظر آتا ہے کہ بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ اپنی ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو رہا ہو، یعنی وہ جتنا چاہتے ہیں اس حساب سے نہ ہو رہا ہو، لیکن بہرحال بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی صورتحال کیا سامنے آتی ہے کہ ہر وقت شکایات، ہر وقت شکایات. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی شکایت ہے نا. اللہ تو نواز رہا ہے، اللہ تو دے رہا ہے، تمہارا بھی پورا ہو رہا ہے اور اتنا دے رہا ہے کہ تم اور بھی 10 کا پورا کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی کیا رو رہے ہیں ہر وقت جو یہ معاملات ہیں. تو اس کو یہ بھی کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو چھپاتے ہیں. تو ایک پہلو تو یہ کہ عادت بن جاتی ہے اور اللہ کی گویا کہ ناشکری کا پہلو بھی اس میں آتا ہے. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے، اگر کہیں گے تو کوئی مانگ نہ لے. یعنی بعض لوگ اس لیے بھی چھپاتے ہیں، چیزوں کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، ویسے معاملات ہوتے ہیں. یا اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اگر کچھ ایسے عزیز رشتہ دار ہوئے یا کچھ ایسے دوست احباب ہوئے، کچھ ایسے لوگ جن کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ کچھ یعنی ضرورت مند ہے، کچھ کہہ بیٹھیں گے، تو ایسے موقع پر پہلے سے ہی جو ہے ایسی باتیں شروع کر دی کہ دوسرا کوئی کہنے کی ہمت ہی نہ کرے کہ صاحب یہ تو پہلے ہی رو رہے ہیں، پہلے ہی اتنی بات کر رہے ہیں، ان سے کیا بات کی جائے. تو یہ کیا ہے، اللہ کے فضل کو چھپانا ہے، یعنی اس کی ممانعت ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو پھر اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. اس نعمت کا اظہار اس حوالے سے بھی ہے کہ اللہ کے شکر کی بات کی جائے، اگر پوچھا جائے بات ہو تو فخر کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ کیا ہے، پھر اس پر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، لوگوں پر خرچ کیا جائے، یعنی پھر آدمی اس راستے میں پیچھے نہ ہٹے. تو یہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے. تو یہاں پر کہا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں، بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپاتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. یہ صورتحال ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہے. آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اسی حوالے سے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. یہ بنیادی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ شیطان کی بنیاد پر، شیطان کا ساتھ جو ہے وہ انسان کو اس راستے پر لے جاتا ہے. تو ایک تو بخل والی بات تھی. اب یہ بات کیا آئی، اگر خرچ کرتے ہیں چاہے وہی ہوں یا دوسرے لوگ ہوں تو ان کا معاملہ کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. یعنی دکھانا کیا ہے، ریاکاری. تو ریاکاری کیا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، بلکہ اس بنیاد پر بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں چلو اللہ کو بھی لیے بھی کام ہو جائے گا، ذرا نام بھی ہو جائے گا، تھوڑا سا پتہ بھی چل جائے گا لوگوں کو، ذرا پتہ تو چلے. ایسے تو ٹھیک ہے اللہ کے لیے ایک تو کر ہی رہے ہیں لیکن تھوڑا سا یہ بھی ہو، تو یہ چیز بھی ریاکاری ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ کوئی نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کر لیتے ہیں، یعنی نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں مگر دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، یعنی ریاکاری کا جذبہ بھی ان کے اندر ہوتا ہے، تو میں ایسی چیز کو پھر انہی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی کسی عمل کو پسند نہیں کرتے کہ جو خالص صرف اسی کے لیے نہ کیا جائے، صرف اللہ کے لیے کیا جانا، تو ریاکاری کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا یا صدقہ دیا ریاکاری کا اس نے بھی شرک کیا، یعنی ریاکاری کو شرک کہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مجھے تمہارے معاملے میں شرک اصغر کا زیادہ خوف ہے. تو پوچھا کیا ہے، تو کہا یہ ریاکاری یہ ہے، اس کو کہا. تو اس اعتبار سے یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے اس کے کام کی مثال یہی ہے. چاہے وہ اللہ پر ایمان کی بات کرتا ہو لیکن مثال ایسی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اللہ کے لیے کام ہونا چاہیے، پھر لوگوں کے لیے کرنے کا کیا معاملہ ہے. جو عزت کی بات ہے، جو کہیے کہ انسان کے لوگوں کے درمیان اس کے شرف کی بات ہے، یہ تو خود اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس کے یہ تو جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر لوگوں سے اس کا مطالبہ نہیں کرنا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں.
تو یہ بات اس معاملے میں کہی اور بتایا کہ یہ شیطان ہے جو انسانوں کو اس طرح لگاتا ہے اور اس طریقے سے ان کے نیک اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم نے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آخر میں 34ویں رکوع کے اندر یہ بات آئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صدقہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر خاک میں نہ ملا دو، یعنی آدمی ضائع کر دیتا ہے اپنے عمل کو۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ ایسے اعمال کروائے، اسی میں ریاکاری بھی آتی ہے، ایسا عمل کروائے جس سے اس کا نیک عمل بھی ضائع ہو جائے، یعنی اس طریقے سے شیطان دشمن ہے انسان کا، تو وہ یہ کام انسان سے کرا رہا ہوتا ہے۔ تو آگے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا، یعنی اللہ تو جانتا ہے، اللہ کے لیے کرتے تو اس کا اجر انہیں ملتا۔ تو یہ بات اس معاملے میں اس حوالے سے بیان ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ انسانوں پر یعنی کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ یعنی کسی کی نیکی ماری جائے، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا اللہ کے لیے ہم نے کیا۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے ہم کسی کے لیے کوئی کام کریں اور اسے پتہ بھی نہ چلے کہ ہم تو اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، مرے جاتے ہیں، اسے احساس ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا اسے کیا کیا ہے۔ دنیا انسانوں کا معاملہ جانتے نہیں نا، انسان کا تو کمزوری ہے، لیکن اللہ تو ہر بات جانتا ہے، یعنی جذبات کو بھی جانتا ہے ہمارے، ہم کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے، اس کو بھی جانتا ہے کہ واقعی یہ آدمی دل سے کرنا چاہتا ہے، اللہ کا وفادار ہے، فرما بردار ہے، اور بہرحال نہیں کر سکا۔ یعنی یہ بات ہے نا، اپنی جگہ پر ایک آدمی اٹھنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنا پروگرام بناتا ہے، وقت پہ سوتا ہے، الارم لگا پھر نہیں اٹھ پاتا کہ بھائی اٹھنا تو چاہتا ہے، تو اپنا ایک مقام تو اپنی جگہ رہے گا، اور جب کام کر لیتا ہے تو پھر اس کا اور زیادہ مقام کی بات اصل بات بنتی ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات بتا دی اللہ نے کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے، من لدنہ، اپنی طرف سے، اجرا عظیما، بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ کہ نیکی کو صرف ایک نیکی کی حیثیت سے نہیں لیتا، اسے بڑھاتا ہے، یعنی یہاں پر کیا کہا، اسے دو چند کرتا ہے۔ اور یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے قرآن مجید کے حوالے سے بھی آئے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی سامنے آتا ہے کہ 10 گنا ایک نیکی کم سے کم اجر کیا ہے، 10 گنا تک جاتی ہے، اور 10 گنا کے بعد پھر 700 گنا تک کی بات ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات کیا کہا ہے، بعض معاملات میں بغیر حساب، یعنی کوئی حساب ہی نہیں ہے، اس کے بعد اللہ اس سے زیادہ اتنا دیتا ہے کہ حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ اور جیسے یہاں کا کہا یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اجرا عظیم، اب اللہ کہہ رہے ہیں اجر عظیم، اب کتنا ہوگا کوئی حساب نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اس اعتبار سے اللہ تو انسان کی نیکیوں کی ایسی قدر کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ آگے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ذرا سوچو اس کے وقت کے بارے میں، اس وقت کیا کریں گے کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے، یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیا ہوگا اس وقت، کیا کریں گے یہ۔ اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے، یعنی اس معاملے میں کہ یہ دنیا کے تمام انسانوں تک اللہ تعالیٰ نے حق کو پہنچانے کا انتظام کیا ہے، یعنی اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے ہدایات نازل کی ہیں، بھیجی ہیں، کتابیں نازل کی ہیں، رسول بنا کر رسول مبعوث کیے ہیں، اور ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو انذار کریں، خبردار کریں، انہیں بات بتائیں، دین ان تک پہنچائیں۔ تو ہر دور کے نبی نے یہ کام کیا، لوگوں تک یہ بات پہنچا دی، ان کے بعد ان کی امتوں نے بھی یہ کام کیا، یہ سارے کام ہوتے رہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سب چیزوں کو بیان بھی کیا ہے، جیسے ہمارے بارے میں کہا اس امت کے بارے میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اب ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن کے کھڑے ہو، جیسے رسول تم پر گواہ بنے تھے۔ یعنی اس حوالے سے ہمیں یہ بات بتا دی گئی، اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا نہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو اب یہ جو کام کرایا جا رہا ہے، یعنی جو شہادت کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اب اس شہادت کا اثر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ قیامت کے دن ہر امت گروہ کو بھی کہتے ہیں، ایک دور کی امت بھی ہوتی ہے، کہ اس طرح سے جیسے ہر رسول اپنی امت پر گواہی دے رہا ہوگا کھڑے ہو کر، اپنے جس زمانے کی وہ بات ہوگی اس کی، تو یہ کیا عمل کیا لوگوں نے، کیا دعوت دی، کیا نتیجہ نکلا، تو
ایسے ہی یہ معاملہ بھی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے پر ہم آپ کو گواہ بنا کے کھڑا کر دیں گے، یعنی آپ بتائیں گے کہ دعوت دی، کیا نتیجہ نکلا، کس نے کیا بات کی، کس نے کیا مانا، کس نے نہیں مانا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو جیسے آج ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ گواہ بنایا ہے نا اس معاملے میں کہ اب تمہیں گواہی دینی ہے، تو ہمیں کھڑے ہو کر بتانا ہوگا کہ ہم نے پہنچائی کہ نہیں پہنچائی۔ یعنی اگر اس دور کے لوگوں کی بات سوچی جائے تو کیا ہوگا، اگر الٹی گواہی ہمارے اوپر آ جائے، صاحب انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہے اصل بات، دین کیا تھا، کیا ذمہ داریاں تھیں، کیا معاملات تھے، یعنی پوری دنیا کی بات ہے نا یہ تو۔ آج یہاں تو مسلمانوں کے اندر ہی علم دین کا موجود نہیں ہے اور وہی لوگ نہیں بات کو سمجھتے، تو کتنا بڑا کام ہے جو ہمارے سپرد کیا گیا۔ تو اس نے کہا فقط سوچو ذرا، یہ کام ہونا ہے، یہ ذمہ داری تمہاری ہے، تو اپنی بساط بھر اس کام کو انجام دیتے چلے جانا ہے۔ اور پھر فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ یعنی جب وہ گواہی دی جا رہی ہوگی، بتایا جائے گا ہم نے تو بتایا ان کو، اتنی مرتبہ بات ہوئی، یہ بات بھی ہوئی، یہ بات بھی ہوئی، مگر یہ اپنی اس پر اڑے رہے، لگے رہے، کرتے رہے۔ تو اس بنیاد پر وہ لوگ یہ چاہیں گے ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ یعنی یہ بات اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے شہادت کے حوالے سے ہمیں بتا دی ہے، اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اب یہاں جو بات اس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں گزر چکا جو آیت نمبر 219 تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ جب پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، یعنی جہاں پر یہ بات بتا دی گئی تھی تو وہاں پر صرف اتنی بات کہہ کے چھوڑ دیا گیا تھا کہ اس میں اس کا گناہ اس کے فائدے سے جو ہے بڑھا ہوا ہے، تو بہرحال ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، پہلا حکم تھا۔ اس حکم کے بعد ہی بعض لوگ جو ہے شراب سے مجتنب ہو گئے تھے، دور ہو گئے تھے، لیکن ابھی کھل کر منع نہیں کیا گیا تھا، حرام نہیں کی گئی، کھل کے منع بھی نہیں کیا گیا تھا، بس بتایا تھا یہ اس کا گناہ زیادہ ہے اس کے فائدے کے مقابلے میں۔ اب یہاں یہ دوسرا حکم آ گیا، یہ دوسرا حکم جو ہے اس کے بارے میں تقریباً 4 ہجری کے قریب لگ بھگ یہ نازل ہوا ہے، تو اس میں یہ بات کہی گئی کہ اب جو ہے یہ پابندی لگا دی گئی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز کی حفاظت کرو اس اعتبار سے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے اوقات کے اندر تم شراب نوشی کی ہو، تم نے شراب پی رکھی ہو تو نشے کی حالت میں ہوگے تو نماز تمہاری نکل جائے گی، ضائع ہوگی، اور اگر کھڑے ہو جاؤ گے تو نماز کو خراب کر لو گے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال یہ دوسرا حکم ہے جو اس کی ناپسندیدگی کے بارے میں سامنے آتا ہے۔ اس کا جو حتمی حکم ہے وہ کچھ مدت کے بعد آیا، جو سورہ مائدہ کی آیت 90-91 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، جہاں پر یہ مکمل طور پر اس کی ممانعت ہو گئی۔ تو یہ جو تدریجاً آیا ہے تو یہ ایک نظام ہے، اللہ نے اس طرح سسٹم بنایا ہے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بعد ہی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ شراب کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے، لہٰذا اس کو اپنے پاس سے ختم کر دو، جیسے کسی کا کاروبار ہے، کوئی کام کرتا ہے تو یعنی تبدیل کر لو اس سارے معاملے کو۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی۔ اچھا، سکر کا جو اطلاق ہوتا ہے، جب شراب کی بات آئے گی اسی مقام پر اس کو زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے، تو یہ اس کا معاملہ ہر نشہ آور چیز کے لیے ہے، یعنی صرف شراب ہی نہیں ہے۔ سکر کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جتنی بھی نشہ آور اشیاء ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ نشہ اصل میں حرام ہے۔ تو اسی بنیاد پر بعض لوگ کیا کہتے ہیں، نشہ حرام ہے، شراب تھوڑی حرام ہے، نشہ حرام ہے، نشے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ چیز جس کی تھوڑی مقدار یعنی بڑی مقدار نشہ پیدا کرتی ہو، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تھوڑی مقدار، اس سے 1-2 گھونٹ سے تھوڑی نشہ ہوتا ہے، ہمیں یہ تھوڑی ہے، نشہ حرام ہے، اتنی مت پیو کہ تم مدہوش ہو جاؤ، یا تھوڑی سی تو پی سکتے ہو۔ تو یہ بات جو ہے یہ اس کا گویا کہ یہ مذاق اڑانا، یا گویا کہیے کہ اس عمل پر، اس حکم پر عمل نہ کرنے کے لیے یہ جو ہے باتیں بنانا ہوتا ہے، ورنہ امت کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ کچھ لوگوں کی باتیں، کسی علماء کا معاملہ، عالم کا نہیں ہے، کسی فقیہ کی بات نہیں ہے، وہاں تو یہ بات طے ہے کہ جس کی بڑی مقدار نشہ پیدا کرتی ہے اس کی معمولی مقدار بھی حرام ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا پیشاب، تو 1 قطرہ پیشاب بھی جو ہے وہ بھی ناپاک ہے، تو ایسی شراب بھی 1 قطرہ بھی ناپاک ہے، 1 قطرہ بھی حرام ہے۔ تو یہ نشے کی بات ہے، تو ہر چیز، تو نشے کہنے کا مطلب ہے کہ ہر نشہ آور چیز کے دائرے میں آ جائے گی۔
تو اس کے بعد جو بات آئی سامنے ہمارے کہ یہ نماز کی خصوصیت بھی اس موقع پر بتا دی، حتی تعلموا ما تقولون، یعنی نماز ایسے وقت پہ پڑھو کہ جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس میں یہ بات اپنی جگہ پر ہے، جیسے کہ یہ بات ہے کہ یہ نماز کی شرائط میں سے نہیں ہے کہ آپ نماز کو سمجھ کے پڑھیں، شرائط میں نہیں ہے، یعنی شرط نماز ادا ہو جاتی ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن تعلموں کا ایک عام مطلب تو یہ کہ آپ سمجھیں، سمجھنے کا مطلب کیا ہوگا، یعنی آپ جانیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، جانے کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کو اس کا مطلب بھی پتا ہو، کیونکہ شرائط کے اندر بات نہیں آئے گی، بات جیسے اس طرح سے ہو، یہ جانے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں بس، جیسے کہا یہاں پر بھی ہمیں تشریح میں یہ بات ملتی ہے اسی اعتبار سے کہ معاملہ کیا ہے کہ آدمی یہ جانے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ اسے پتہ ہی نشے کی حالت میں پتہ نہیں چلتا نا کیا کر رہا ہے، تو اس معاملے میں غلطیاں کرتا ہے، کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، کچھ اور کرنے لگتا ہے، تو ایسا نہ ہو۔ لیکن اسی حوالے سے ضمناً یہ بات بھی آ جاتی ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر ویسے دوسرے مقامات پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنی نماز سمجھ کے پڑھنی چاہیے، یہ نماز کی سمجھ بھی اسے حاصل ہونی چاہیے، تو یہ الگ سے بات ہے یہ کہ تمہیں جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، حتی تعلموا ما تقولون۔ لیکن یہ نماز کی پھر وہی بات ہے کہ نماز کی شرائط میں نہیں ہے یہ، بھائی میں تو پتہ ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے اور سبحان ربی العظیم کا ترجمہ کیا ہے، اب ہم نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے ہمیں، ہماری تو نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، نماز تو ہوگی، لیکن نماز جو صحیح طریقے سے ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں مطلب بھی پتا ہو تو پھر بات بنے گی، پھر مزہ آئے گا نماز کا، پھر خوبی پیدا ہوگی اس کے اندر۔ ولا جنوبن، اب اس کے بعد کیا کہا، جیسے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، ایسے ہی کیا ہے جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا۔ جنابت کیا ہے، جیسے جنبی ہو جاتا ہے نا، جنبی جسے غسل کی حاجت ہو جائے، غسل کی حاجت جب ہو جاتی ہے یعنی یہ وہ نجاست ہے جو قضاء شہوت سے یا خواب میں جو ہے اطلام ہو جانے سے یہ ہوتا ہے، تو اس پہ یعنی غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے، تو اب اس حالت کے اندر بھی نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا، تو اس بنے جنبی کہتے ہیں اس کو، خالی یہ وضو کی ضرورت ہو تو جنبی نہیں ہوگا، جنبی غسل کی ضرورت ہو تو تبھی جنبی کہلاتا ہے۔ یہ لفظ اجنبی سے نکلا ہے اور اس سے مراد کیا ہے کہ وہ حالت جس کے اندر آدمی نجاست سے بیگانہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ اس کی بھی یہاں پھر کیا کرو، الا عابری سبیل، یہ الگ بات ہے کہ تم رستے سے گزر رہے ہو تو بات الگ ہے، ورنہ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، تو غسل کرنے کی بات آ گئی ہے، وضو کرنے کی بات الگ ہے، تو اس معاملے میں یہ بات بتائی، لیکن ایک رعایت اس میں درمیان میں کیا رکھی کہ الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو، او علی سفرٍ، یا سفر کے اندر ہو، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا، تو اس سے اپنے یعنی پاک مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ یہاں پر بنیادی طور پر یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جیسے اس کی بات آ گئی کہ نماز کے قریب نہیں جانے کے اس کی نشے کی بات تھی، اب جنابت کا حکم بھی ساتھ ہی دے دیا گیا ہے کہ جنابت کی حالت میں بھی تمہیں نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا، اور پھر یہ بات بھی کہ مسجد کے اندر بھی اس میں جانے سے کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے تم مسجد میں نماز سے مراد ایک یہ بات بھی لی گئی کہ مسجد میں بھی آدمی اس حالت میں نہ جائے، حالانکہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ بات بھی ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں جا کر وضو کر کی حالت میں بیٹھا جا سکتا ہے، تو یہاں پر یہ کہا الا یہ کہ راستے سے گزرنا ہو، راستہ ہے، راستہ ہی کوئی نہیں ہے، راستہ ہی وہی ہے، وہیں سے گزرنا ہے، تو اس کی بات ہے، تو بنیادی طور پر یہاں بات کو محدود رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ بات اس اعتبار سے ہے کہ اگر تمہیں غسل کی ضرورت ہے تو پہلے غسل کرنا ہوگا، لیکن تمہارے لیے رعایت کیا ہے، اگر تم سفر میں ہو، سفر میں انسان کے لیے بس میں نہیں ہے اگر یہ کام کرنا، یعنی غسل نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کر لے گا، یا تم بیمار ہو اور جو ہے یا پھر ایسی صورت ہے کہ پانی نہیں ہے، یعنی پانی میسر نہ ہو یا پانی استعمال کرنے پر انسان قادر نہ ہو، یعنی بیماری پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، مرض بڑھ جائے گا، یا ایسے حالات ہیں کہ پانی استعمال نہیں کر سکتے، یعنی مجمع میں کسی ایسے معاملات ہیں، کچھ اس طرح کی کیفیت ہے سفر کے اندر جہاں یہ ممکن نہیں ہے، تو ایسی تمام حالتوں کے اندر تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا مزید، او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، رفع حاجت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی وضو کی ضرورت ہے،
تو یہ چونکہ تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے ہے تو اس لیے اللہ نے غسل کے ساتھ یا وضو کی بات بھی ساتھ میں شامل کر دی. تو کیا کہا کہ تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے او لامستم النساء یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو. تو عورتوں سے لمس سے مراد یہاں عام طور پر کیا لیا گیا ہے, یعنی جیسے احناف نے بھی اس کو لیا ہے کہ مباشرت کی بات ہے, یعنی جب غسل فرض ہو جاتا ہے. تو اب یہ دونوں کو جمع کیا ہے اس اعتبار سے کہ دونوں کے لیے کیا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہو, پاک مٹی سے کام لو. تیمم کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا, اور یہاں کیا ہے پاک مٹی کا قصد کرنا, یعنی اس کے ذریعے سے تمہیں اپنی یعنی پاکی حاصل کر لینا. تو اس کا طریقہ بھی یہاں پر ایک بتایا, لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا چونکہ بات صرف اتنی کی گئی تھی کہ فمسحوا بوجوہکم وایدیکم کہ اس سے اپنے ہاتھ اور چہروں پر جو ہے اس مٹی کے اپنے ہاتھوں اور چہروں پر یہ مسح کر لو مٹی سے پر ہاتھ مار کے. تو اب اس کے لیے طریقہ یہ بات بن گئی, یعنی دو طریقے آ گئے سامنے. ایک کچھ لوگوں کے نزدیک تو یہ بات ہے کہ پاک مٹی پر یا کسی ایسی جگہ پر جس پر مٹی کی موجودگی کی بات ہو, گرد ہو جہاں پر, تو اس پر ہاتھ مار کر اور پھر جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک ایسے کر کے یہ یہاں پر مسح کر لیا جائے. یہ احناف کا طریقہ ہے, یہ بیان ہو رہا ہے. اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر کر لیا جائے. یہ دو چیزیں, یہ مسح ہوا, یہ تیمم ہوا. اور بعض کے نزدیک بات کیا ہے کہ صرف ایک مرتبہ ہاتھ مار کر اور وہی چہرے پر اور وہی ہاتھوں پر یہاں تک کر لیا تو بھی تیمم ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے تیمم کے دو طریقے فقہا نے بیان کیے. احناف کا عمل کس چیز پر ہے, اس پر کہ کوہنیوں تک پہلے یہ یعنی ایک ہاتھ سے ایک مرتبہ ہاتھ مار کے کر لیا جائے, دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر جو ہے چہرے پر کیا جائے, تو دو یہ چیزیں تو تیمم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو یا سفر میں ہو, کوئی ایسے حالات ہوں, تو ان تمام صورتوں کے اندر تمہیں تیمم کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے تاکہ تم پاکی حاصل کر کے نمازوں کو ادا کر سکو اور سارے کام جو ہے وہ انجام دے سکو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. یعنی وہ سختی کی بھی کر سکتا تھا کہ نہیں بھی کام کرنا ہے, جیسے بھی کرنا ہے, تو ایسا نہیں ہوگا. تو اس معاملے میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے بتایا. تو یہ جو تیمم بتایا, یہ تیمم غسل کے لیے بھی یہی ہے اور وضو کے لیے بھی یہی ہے. یعنی ایک موقع پر جب یہ وضاحت نہیں ہوئی تھی تو ایک صاحب نے جب غسل کے آتے تو مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے, تو بتایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو بتایا کہ نہیں, اتنا ہی کرنا کافی تھا, اتنا ہی کرنا جو ہے تمہارے لیے کافی تھا. اور اسی طرح سے یہ بات بھی آتی ہے کہ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں, یعنی ایک صاحب جو سفر کے اندر جنبی ہو گئے, یعنی غسل کی حالت ہو گئی, انہیں لاحق ہو گئی. اب اس وقت نماز کا فجر کا وقت تھا, نماز پڑھانی تھی, شاید حال میں وہ سرداری تھے اس کے جن کے ساتھ بھیجا گیا تھا. اب یہ تھا کہ نہیں آپ تو غسل کرنا ہے, آپ کو تو لازم ہے, یعنی اس معاملے پانی تو ہے گا, میسر ہے, غسل کرنا ہے. سخت سردی کا زمانہ تھا, لوگوں نے انہیں مجبور کیا, انہیں غسل کیا اور اس میں ان کی موت واقع ہو گئی. یعنی اس سے شدید سردی تھی, ایسا اس سے یہ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعد میں جب لوگ آئے, بتایا کہ تم نے اپنے ساتھی کو مار ڈالا. یعنی جو رعایتیں ہیں ان رعایتوں کو یعنی ان کو حاصل کرنا, ان پر عمل کرنا اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ انسان کے لیے سہولت ہے. تو اللہ نرمی کرنے والا ہے, خواہ کی سختی کی بات نہیں ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے. اس سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب یعنی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. تو ان کا معاملہ کیا ہے, وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں. یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل, اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. کتاب کے علم کا کچھ حصہ املا, ایک تو بات یہ ہے کہ کچھ رکھا کچھ گم کر دیا انہوں نے, اس بنیاد پر ہی بات کہی جاتی ہے ان کے لیے. اور بہرحال اب جو تکمیل ہو رہی ہے قرآن مجید کے ذریعے سے وہ اس مقام پر سامنے آتی ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ ان کا معاملہ کیا ہے کہ خود بھی گمراہی پر ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اب بات یہ کہ اللہ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے اور اللہ بتاتا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں, ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یعنی یہ کیسی کیفیت ہے, یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ جب یہ بتاتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے, اب آپ دیکھیے شیطان دشمن ہے, اب انسان شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے. ویسے تو دوست نہیں بناتا انسان, شیطان تو کوئی ایسی ہستی تو ہے نہیں سامنے آ جائے, لیکن ایسے انسان ہوتے ہیں شیطانی ہوتے ہیں پورے, یعنی شیطان نما انسان ہوتے ہیں, یعنی شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں ان کی, شیطانی سارے معاملات ہوتے ہیں, انسان کو اسی راستے پر لے جانا چاہتے ہیں.
ان کو دوست بنا لیتا ہے انسان. یہ معاملات ہوتے ہیں. جو اللہ کے دشمن ہیں یہودی عیسائی, انہیں جو ہے وہ مقام دیتا ہے, ان کے پیچھے چلتا ہے, ان کی بات مانتا ہے, ان کے سارے معاملات جو اس طرح اختیار کرے. اللہ نے کہا ہے نا کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. وہ دوست نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ہر بات دشمنی کی بات ہو رہی ہے. یا کہا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اعداءکم, یعنی اپنے اور میرے دشمنوں کو جو ہے اپنا دوست نہ بناؤ. عدوی و عدو اللہ, یعنی تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمن جو ہیں یہ انہیں اپنا دوست نہ بنایا جائے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں. لیکن انسان جو ہے یہ بات اگر مانے تو فائدہ اس کو ہوگا, نہ مانے تو نقصان اٹھائے گا جیسے کہ اٹھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اور پھر اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے. بات یہی ہے کہ تم اس کی حمایت پر اعتماد کرو اور اسی سے وابستہ ہو جاؤ. پھر فرمایا وکفا باللہ نصیرا, اللہ تمہاری حمایت کے لیے مددگاری کے لیے کافی ہے. من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا فی الدین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہودی بن گئے, من الذین ہادو, ہادو اب یہاں پر کیا ہے؟ یہودی بن جانا. یعنی اللہ نے انہیں یہودی پیدا نہیں کیا تھا, نہ ان کا نام یہودی تھا, نام تو ان کا مسلمان تھا, یہ بھی اسلامی میں آیا تھا ان کے پاس, لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے لیے یہ نام اختیار کر لیا, یہودی بن گئے. تو ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعه. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یہودیوں میں سے جو یہودی بن گئے کہ وہ الفاظ کو ان کے محل سے یعنی ان کے مقام سے پھیر دیتے ہیں. ایک بات کا جو مطلب ہوتا ہے, سیاق و سباق میں ایک بات کا ایک مطلب ہوتا ہے, اگر اسے کاٹ کے نکال دیا جائے, کچھ کا کچھ بنا دیا جائے, تو ایک تو یہ بات کرتے ہیں کہ الفاظ کی تبدیلی کر دیتے ہیں, پھر اس کے مفہوم کو بگاڑ دیتے ہیں. یعنی تمام چیزیں جو ہیں اس اعتبار سے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, اور پھر ایک ان کی قسم یہ الفاظ کو تبدیل کرنے کی یہ بتائی کہ کیا کرتے ہیں, اور کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, یعنی ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں سمینا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے سنا, لیکن تو ایک طرف سمینا کہتے ہیں اور آہستگی سے اسینا بھی کہہ دیتے ہیں, یا اس طرح سے کہتے ہیں زبان کو توڑ موڑ کر سمجھے کہ سمینا کہہ رہے ہیں کہ اسینا رہا ہوتا ہے. یعنی یہ انداز اختیار کرتے ہیں, یہ کیفیات ہے. یعنی گویا کہیے کہ ایک ایسی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے, یعنی کسی سمجھدار آدمی ذی شعور آدمی کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا کہ وہ الفاظ کے معاملے میں ایسے طریقے اختیار کرے, دل میں کچھ کہے, منہ کچھ کہہ کے چلا جائے, یعنی اپنے دل کی بھڑاس نکالنے والی بات ہے, یہ کام کرتے ہیں. تو پیچھے بھی سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہوا تھا, تو اس کا ایک بات کہتے ہیں. اور وسما غیر مسمعین, اور کبھی کہتے ہیں اسما غیر مسمعین. تو اسما غیر مسمعین کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی اسما جب کبھی دوران گفتگو میں کسی بات کی یعنی روکنے کی کہتے, آپ کو کہنا چاہتے تو کیا کہتے؟ سنیے. اسما کا مطلب سنیے, اور ساتھ ہی کہہ دیتے غیر مسمع. یعنی غیر مسمعین کا مطلب ایک تو اس کا مطلب یہ یعنی اچھے مفہوم نکلتا ہے اس کا کہ آپ ایسے محترم ہیں کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں سنائی جا سکتی, اور دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ ایسے ہیں جنہیں کوئی بات سنائی نہیں جانی چاہیے, آپ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بات سنائی جائے. غرض یہ کہ توہین کا کوئی پہلو نکالنا, الفاظ کو اس طریقے سے توڑنا مروڑنا. اور دیکھا میں نے تو ایسا جو آج کے زمانے میں کہتے ہیں نا, یہ جملہ تو بڑا خراب سا ہے, یعنی ٹکا کر اپنی باتیں اس طرح سے ایسی باتیں کری, پتہ چلا کہ گویا کہیے کہ اپنے دل کی بڑاس نکالنے کو انسان اس طرح سے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ ان کا طرز عمل تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورائنا, اور کہتے ہیں رائنا. یہ لفظ سورہ بقرہ میں بھی گزرا تھا. تو رائنا کا ایک مطلب تو ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے, اور اس کو ذرا سا لچکا دے دیں, رائنا کر دیں تو اے ہمارے چرواہے ہو جاتا ہے اس کا مطلب. تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ توہین کرنے کے لیے ایسے الفاظ ادا کرتے. تو کیا لیم بألسنتہم, یعنی اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر, یعنی دین کے خلاف طعناً فی الدین, دین کے خلاف نیزنی کرتے ہیں. یعنی ایسے کام کرتے ہیں, زبانوں سے ایسے توڑ مروڑ کر الفاظ نکالتے ہیں کہ توہین کا پہلو نکالیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو, اور اگر انہم یہ کہتے, یہ لوگ قالو یہ کہتے سمینا و اطعنا, یعنی انہیں کہنا کیا چاہیے تھا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واسما اور اسما, یعنی ہماری بات سنیے. انظرنا, ہماری طرف نظر کیجیے. وانظرنا لکان خیر لہم واقوم, یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا, مگر
ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل ان کے حرکتوں کی وجہ سے کہ اللہ نے انہیں شیطان کے حوالے کر دیا، شیطان ایسی ایسی بے وقوفیاں کراتا ہے ان سے، ایسے ایسے کام کراتا ہے کہ جو ویسے اگر کہے جائیں کسی سمجھدار آدمی کے سامنے تو کہے کہ پاگل ہے، یعنی بچوں والی حرکتیں، ایسے کام کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، یہ ان کے دل کا بغض ہے جو کسی نہ کسی طرح سے نکل کر سامنے آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، آگے فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جیسا ہم نے سبت والوں کے ساتھ کیا تھا۔ اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ کہ انہیں ایک مرتبہ پھر نصیحت کی ہے، یہ نصیحتیں ان کو بار بار درمیان میں آتی رہیں گی اور یہ بات ہمارے سامنے بھی بیان ہوتی رہے گی کہ ان کے بارے میں یہ ہم اندازہ کر لیں کہ ان کا اللہ کے ساتھ کیا رویہ ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ۔ تو یہ ہمیشہ سے جو کہتے ہیں نا آج توہین رسالت، یہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں، آج ہی کی بات نہیں، سامنے کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ سارے معاملات تھے۔ لیکن اس معاملے میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی تربیت کی، انہیں تعلیم دی، انہیں بتایا کہ جو ان کی اصل ذمہ داری ہے وہ پوری کریں، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ سب کے سب جو ہیں اپنے اپنے مقام پر قابو میں آئیں گے اور ٹھیک، یعنی انہیں ٹھیک کیا جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔